ان کو میں تھوڑا سا اوور کم کر رہا ہوں کہ ان نیگیٹو تھاٹس کو اوور کم کیا جائے پازیٹیو تھاٹ سے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا تھا جو پہلے میرے میں نیگیٹو تھیں، تو ان کو اب جو ہے وہ میں چینج کر رہا ہوں. جیسے کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگتی ہے تو میں اس کو پازیٹیو وے سے سوچنے لگتا ہوں کہ نہیں، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. میں نے جو لاسٹ سیشن میں اپنے نوٹس لیے تھے ان میں سے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ کیوریس رہنا ہے، بیکاز جب آپ کیوریس ہوتے ہو تبھی آپ اچھا لرن کرتے ہو، اور جو میجر پارٹ آف دا لرننگ ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہو جو بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہوتی ہیں، یا جو بھی آپ کسی نے بتائی ہوتی ہیں ان پہ. سو میں نے تھرو آؤٹ دا ویک پریکٹس کی تھی کہ میں کیوریس رہوں، اور میں یہ بھی چیز کو میک شیور کروں کہ میرا کمپٹیشن کوئی اور نہیں ہے، میں خود ہوں. مطلب آئی نیڈ ٹو بی مائی بیسٹ سیلف، دیٹس اٹ. اور یہ کوئی بھی چیلنج ٹیک اپ کرنے سے پہلے میں یہ نہ سوچوں کہ اگر میں یہ نہ کر سکی تو کیا ہوگا. میں بس اس کو ایز اے لرننگ ایڈونچر اس طرح سے لوں، اور پھر اگر میں اس طرح سے لوں گی پھر میں اس پہ زیادہ ایکٹیولی کام کر سکوں گی. کہاں میں اس چیز کو پازیٹیو لے رہا ہوں، کہاں میں اس چیز کو فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے رہا ہوں، تو اس کے یہ پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا، جیسے میں نے پریویسلی اپنا ٹیک اوے دیا تھا چینلائز کرنے کے لیے، تو آئی اسٹارٹڈ گیونگ مائی سیلف اے لٹل ٹاسک کہ میں اس کا اگر الٹرنیٹیو طریقے سے ڈفرینٹ اپروچ سے دیکھوں تو کیا یہ ٹاسک میں کر سکتا ہوں، بجائے اس کو کہ میں اگر ایک ٹریڈیشنل اپروچ کے ساتھ وہ پریشان ہو گیا، او ہو یہ کیسے ہوگا، اب یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے، یہ تو میرے اوپر جو ہے نا ایک اور عذاب آ گیا. تو وہ اس چیز کو تو گریجولی جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے امپرووائز کیا جائے. سو دیٹس مائی انپٹ. السلام علیکم ایوری ون. اینڈ آئی وڈ شیئر مائی ٹیک اوے لائک جس طرح سے میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. سب سے پہلے تو آئی تھنک آئی شیئرڈ دس ود مائی ٹیم, not as in as a session but generally as a conversation, talking to them about game, what are the benefits of having a growth mindset. And then there was this point of intelligence that an intelligent person can also be with a fixed mindset. تو میں نے ان کو یہ بات بتائی تو they were very curious about it, like they never thought about it. کیونکہ بڑا ایک brilliant point تھا, تو انہوں نے بھی اس بارے میں سوچا. I think we are having a much positive environment by this talking and the feedback system. So that's all from my end. اچھا, آج جو ہمارا فرسٹ جو ٹاپک ہوگا جس پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کرنی ہے, دیٹ از بگ تھنکنگ. سب سے پہلے کیونکہ ہم لوگوں نے اب, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ آئی تھنک کہ یہاں پہ جو بھی ہیں سب کا یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں نے فکس مائنڈ سیٹ سے ٹورڈس گروتھ مائنڈ سیٹ جانا ہے. سو ناؤ اٹ کمز ٹو بگ تھنکنگ. ہم نے گرو تو کرنا ہے, ڈیفینیٹلی گرو تو کرنا ہے, لیکن اس کی ایجلٹی کیا ہوگی, اس کی جس لیول پہ ہم نے جا کے گرو کرنا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. کیا ہم نے سوچنا ہے کہ آج اگر میں نے لیول 1 اچیو کیا ہے تو کل میں لیول 2 کروں گا, یا ہم نے ڈائریکٹلی لیول 10 تک جانا ہے یا 20 تک جانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ اسکیل آؤٹ کرنا ہے, تو اس چیز کے اوپر ہم لوگ کریں گے. اور آج سیشن کو ہم ایز مچ کولیبریٹیو ایز پاسبل کریں گے, اور اس میں آپ لوگوں کا انپٹ جو ہے نا بیک اینڈ فورتھ ریکوائرڈ ہوگا. مائک آپ لوگوں نے خود لینا ہے اپنے لیے, ٹھیک ہے, ہر بندہ خود چاہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں. سو واٹ از دا امپیکٹ آف بگ تھنکنگ, کہ انسان جب بڑا سوچتا ہے نا تو بڑا کر بھی لیتا ہے. جب آپ سوچیں گے ہی کم, جب سوچیں گے ہی چھوٹا کہ یار بس ٹھیک ہے میں نے 2 اسکل سیٹ سیکھ لی ہیں بس ٹھیک ہے دیٹس اٹ, لیکن جب آپ سوچیں گے یار میں نے ایک کمپنی انکارپوریٹ کرنی ہے, بگیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ, بگیسٹ کمپنی ان دا پاکستان, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے, لوگوں کو انیبل کرنا ہے. جب ہم لوگ بڑا سوچتے ہیں تو اس میں ایک اچھا پورشن بھی اگر ہم کور کر لیتے ہیں نا تو وہ بھی اتنا سفیشینٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا اس چیز میں فائدہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ کنٹینیوسلی جب گرو کر رہے ہوتے ہیں, اگر بڑا سوچیں گے, اپنے ویژن کو بڑا رکھیں گے, دور تک دیکھیں گے, تو اس کا ایونچولی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس چیز میں آپ لوگوں کی کیا ویوز ہیں؟ اس کو الفابیٹیکلی نہیں کرتے, رینڈملی 1-2 اشاق سے کر لیتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ کیا سوچتے ہیں کہ بگ تھنکنگ کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایونچولی, جو ہم لوگ اپنی تھنکنگ کو بلاک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایسا ہے کہ اس میں آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی دی تھیوری آف سائیکالوجی. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جتنا آپ بگ تھنکنگ کی طرف جاتے ہو تو اس کا امپیکٹ آپ کی باڈی پہ اور اوور آل آپ کی جو ایفرٹس ہے اپنی لائف پہ کیسے آتا ہے. دا پریکٹیکلی دیٹ ہیپنس. اگر آپ بگ تھنکنگ کرتے ہو تو اس کا امپیکٹ جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا برین جو ہے وہ ایکٹیولی اس چیز کو پرسیو کرنے کے لیے پھر وہ ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز, ڈفرینٹ آئیڈیاز, ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنا, وہ اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. کیوں کرنا چاہیے بگ تھنکنگ؟ اگین اس کا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر میں بگ تھنکنگ اپنی کی بات کروں تو آئی ایکچولی be talking about the organization, my personal growth
then of course the uske sath connected hai meri overall department and the company and then Pakistan and then Muslim Brotherhood. میرے لیے تھوڑا سا اور بھی پراؤڈ ہے یہ کہ مسلم برادرہڈ میں جتنے بھی ہمارے کنٹریز ہیں اوورال جس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہوں ٹیکنالوجی میں، ڈفرینٹ ٹولز میں، ڈفرینٹ ویپنز میں، اور اس کا اوورال جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک ہلچل سی ہو جاتی ہے ونس یو اسٹارٹ ایکچولی ہیونگ دیٹ بگ تھنک. پھر آپ کے جب گولز بڑے ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ کی ایفرٹ بھی اس لیول پہ آ جاتی ہے، تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. If I can give an example from my personal vision, so that is کہ a few days back I decided کہ میں نے جو ہے کچھ ایک خود سے پروڈکٹ بنانا ہے, right? So I started to think کہ اگر میں نے پروڈکٹ بنانا ہے اینڈ تو مجھے کوئی بہت بڑی اسکل چاہیے یا تو بہت بڑی کوئی مشینری چاہیے, بٹ ایونچولی when I came down to it, when I came down to doing the thing, I was creating a leather wallet by myself. So the thing that worked the most with me was big thinking, because big thinking gave me the ability to use those small tools that I have in the most different way that I could ever imagine. Like for example, using a compass to mark out the things. Eventually, when I started to think big about it, yeah, I have to do it and I have to do something that I haven't done. So my pathway and my approach automatically settled on doing the thing, and inshallah this weekend I'll be sharing this thing with you guys in the group as well, the product that I made, though I'm not a craftsman or a skilled artman or something. So that was my take on the big thinking. سر جس طرح آپ ہی نے بات کی کہ لائک اس ایگزامپل کو مشن مارس کی ایگزامپل کو لے کے جانا چاہوں گا میں کہ لائک اب جس طرح ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا، اس نے بھی لائک لاسٹ ایئر ٹرائی کیا اس نے، بٹ لائک کچھ حد تک ان کو سکسیس بھی ہوئی، کچھ حد تک فیل بھی ہوئی، بٹ اسٹل دے لرنڈ اینڈ دے آر اسٹل کیپ ورکنگ آن اٹ. وہ تو انہوں نے کیا نا. آپ کی بگ تھنکنگ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو کاپی نہیں کرنا. بگ تھنکنگ what do you want to do? سر ڈومینس تو بہت ہیں، کسی ایک میں بتا دو، پرفیکٹ آنسر نہ دو. سر لائک وہی جس طرح مون پہ کام ہو رہا ہے، جس طرح مون کو کلونائز کر سکتے ہیں، اس پہ ہم ایک گریٹر امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹو کریٹ سچ امپیکٹ کیا لائک میں پاکستان کو اور اپنے کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہوں، لائک ان دا ڈومین آف بزنس اینڈ دس لائک ای کامرس بزنس. اوکے یا ای کامرس جوائنٹ بننا ہے، دیٹس گڈ. سو میرے لیے بگ تھنکنگ کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے ہم اگر اپنی تھنکنگ کو، اور انسٹیڈ آف جسٹ تھنکنگ اباؤٹ کالونائزنگ مون اور مارس، ہم ایکچولی سوچیں کہ ہاؤ کین وی گو آؤٹ آف دا سولر سسٹم، ہم اس سے باہر کی جگہوں کو کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور مطلب یہ چیزیں ابھی تک بالکل امپاسبل لگتی ہیں، لیکن تھنکنگ along those lines ہم بیکاز اگر ہم سوچنا شروع کریں گے تو پھر اس طرح سے ہمارے پاس ریسورسز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. وہ چیزیں دے آلویز فال انٹو دا ٹریپ. اور بگ تھنکر وہ ہوتا ہے جو ریسورسز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، جو سوچتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور پھر اس طرف ریسورسز بلڈ کرتا ہے، پھر اس کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ پاکستان کی بننے کی ہسٹری میں آپ دیکھ لو تو آپ کو ایک دو بہت بڑے تھنکر نظر آئیں گے جو اس ٹائم کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا اور وہ سمجھتے تھے دس از این امپاسبلٹی. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیوں فیمس ہیں. تو کون ہیں اور اینگل بتائیں وہ کیوں بگ ایک تھنکر. تو سر سید احمد خان تھے، بیکاز انہوں نے اس وقت سوچا تھا مسلمانوں کو ایڈوکیٹ کرنا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، بیکاز مسلمان اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے. میں ایکچولی اینگل وڈ بی دی چیریٹی اینڈ دا ہیومینٹیرین کیئر. اور ایدھی کو اگر ہم لے لیں اس پہ تو ہی ایکچولی ہیڈ اے ونڈرفل کنٹریبیوشن ان پاکستان. انویژن کے پاکستان کا ڈیفینس تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. سو ہی ورڈ ہارڈ آن لائک ایک پاکستان کو نیوکلیر اسٹیٹ بنانے میں. ان کے پیچھے پڑے ہو. ایک شعر کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں کرو. ان کا بڑا مشہور شعر ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو مطلب اس طرح انہوں نے جو بگ تھنکنگ پروموٹ کی، انہوں نے بگ تھنکنگ پروموٹ کی. جو شاہین کا سارا کانسیپٹ تھا وہ بگ تھنکنگ تھی. وہ ایک میٹافور تھا کہ بگ تھنکر کو کیسے ہونا چاہیے، رائٹ. سو اقبال ایک بگ تھنکر تھا اور انہوں نے بگ تھنکنگ والے میسیج کو پروموٹ کیا اور اسی چیز پہ وہ انسسٹ کرتے رہے. میں ابھی بھی 100 سال کے بعد بھی ان کی جب چیز پڑھتا ہوں، میں ایلان مسک کو سن کے انسپائر ہوتا ہوں، کسی اور کو سن کے انسپائر ہوتا ہوں. اس کے بعد
every once a while اقبال کا کوئی شعر آ جاتا ہے اور ٹھک کر کے I was kind of he already had that point. انہوں نے کہا ہوا لیڈرشپ کے اوپر مجھے ان کے شعر نظر آ جاتے ہیں, کچھ جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی ان کا شعر نظر آ جاتا ہے. تو he was a big thinker. پھر جناح محمد علی جناح قائد اعظم جو تھے بگ تھنکر تھے. کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ دس از اے پاسبل ہے. تو ابھی اپنے نوٹس پلیز لکھیں, کیونکہ یہ 10 منٹس 15 منٹس ریفلیکٹ کر کے لکھیں گے نا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اوکے جی, اللہ حافظ. اوکے, تھینک یو سر, اللہ حافظ.